أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ عامل عبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، پس ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے جنات من نخیل، کتنے ہی باغات کھجوروں کے، وعناب اور انگوروں کے. لکم فیہا فواکہ، تمہارے لیے ان کھجوروں انگوروں میں پھل بھی ہیں. فواکہ کثیرہ، بہت سارے پھل ہیں، یعنی پھل کے طور پہ استعمال کرتے ہو. ومنہا تأکلون، اور پھر انہی سے یعنی ان پھلوں سے تم غذا کے طور پر بھی کھاتے ہو، خوراک کے طور پر بھی کھاتے ہو. وشجرۃ تخرج من طور سینا، اور درخت کو ہم نے پیدا کیا جو نکلتا ہے طور سینا سے. یہ سینا پہاڑ کا نام ہے، طور بھی پہاڑ کو بولتے ہیں، لیکن طور سینا یہ پہاڑ کا نام. تنبت بالدہن، جو اگتا ہے تیل کے ساتھ، یعنی زیتون کے اندر خود تیل ہوتا ہے، دہن ہوتا ہے. وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ کھانا ہوتا ہے، یعنی سالن کے طور پہ ہوتا ہے کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں کتنے ہی عبرت کے اور نصیحت کے نشان موجود ہیں. نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، مراد سے دودھ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں بہت سارے منافع ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان چوپایوں میں سے کتنے وہ جانور ہیں، جاندار ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ،
اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، توحید اور عقیدہ توحید آخرت کو بیان کرنے کے بعد جناب نوح علیہ السلام جو اولو العزم رسولوں میں سے پہلے رسول ہیں، اور وہاں تک توحید کا معاملہ رہا، شرک کا آغاز انہی سے ہوا، ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پہ سنائی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق بھیجا ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پس انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی اس کے علاوہ اور معبود۔ افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، پس ان سرداروں نے کہا جو ان کی قوم میں سے کافر تھے، جن نے کفر کیا، انہوں نے جواب میں یہ بات کہی، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ جناب نوح مگر تم جیسا ایک بشر ہے، انسان ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم پہ فضیلت برتری حاصل کر لے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لانزل ملائکہ، تو اللہ رسالت اور نبوت کے لیے کسی فرشتوں میں سے فرشتے کو نازل کرتا۔ ما سمعنا بہذا، اس کے بارے میں یعنی ایسی نبوت کی دعوت کے بارے میں ہم نے کوئی نہیں سنا، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد میں سے بھی ایسا دعوت نامہ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ یہ انہوں نے دلیل کے طور پہ جناب نوح علیہ السلام کو پریشان کرنے اور معاذ اللہ مسترد کرنے کے لیے یہ دلائل پیش کیا۔ حضرات، آج کے سبق میں جو بات شروع ہو رہی ہے، یہ عقلی دلائل، یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا۔ اللہ رب العالمین نے مثالوں کے ذریعے عقلی دلائل کے لیے اپنی مخلوق بندوں کو نبوتوں، رسالتوں، صحیفوں، کتابوں اور رابطہ ربانی سے ہٹ کر کچھ آفاقی، کچھ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں، انعامات، پھل، پھول، پتیاں، یہ تمام چیزوں کو دلائل کے طور پہ پیش کیا ہے تاکہ انسان کو بات کی سمجھ آ جائے۔ کل بات ہوئی تھی کہ بارش اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اجازت کے بغیر، فرمان کے بغیر نازل نہیں ہوتی۔ اگر شروع ہو جائے تو اللہ کے علاوہ اس کو بند کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اس رحمت کو زحمت میں بدلنا، سیلاب بنا دینا، طوفان بنا دینا، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اپنے عذابوں کے ساتھ، سزاؤں کے ساتھ، خوف ہراس کے ساتھ ہمیں ہلاک نہ کرنا، اپنی رحمتوں کے اندر ہی ہمیں رکھنا۔ تیرے پاس سارے اختیارات ہیں، کبھی ٹڈی دل کا طوفان ہے، کبھی خوف کا عذاب ہے، کبھی زلزلوں کا ہے، کبھی سیلابوں کا ہے، کبھی اموات کا ہے، کبھی پھل اور کھیتیوں کی تباہی کا ہے۔ یہ تمام وہ ڈراوے ہیں تاکہ انسان توجہ کر لے ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں اور ہماری زندگی کے مقاصد کیا تھے اور ہم کس کس چکر میں اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہیں۔ حضرات، ارشاد گرامی ہے آج کے سبق میں، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، پس ہم نے اس نازل کردہ جو بارش کا، آسمان کا پانی یعنی آسمانی پانی جو ہے، اس کے ذریعے پھر ہم نے پیدا کیے۔ پہلے بارش، زمین کو بچھونا، مٹی، درخت اگتا ہے، بیلیں اگتی ہیں، پھلوں والے درخت اگتے ہیں۔ مٹی کو کھود کھود کے دیکھ لو، اندر پھل کوئی نہیں ہوتا، مٹی مٹی ہوتی ہے۔ مٹی کو کھودتے چلے جائیں، آؤں کو سوا مٹی کی کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ پھول کہاں سے آتے ہیں؟ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟
گنا تو زمین میں لگا ہوا ہے لیکن گنے کے اندر رس کس نے داخل کیا ہے؟ گنا زمین میں گڑا ہوا، آپ دیکھو نا، گنا زمین پہ گڑا ہوا ہے، اس کا رس بھرا ہوا ہے۔ ساری کھیتی میں بانس لگا ہوا ہے، یہ ڈنڈا مثال ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ ٹھوس ہے۔ اس کو ٹھوس کس نے کیا ہے اور اس کو مائی شکل کس نے اختیار کی ہے؟ اس کھیت کے کنارے پر بیٹھ کر ساری کائنات کا مطالعہ کر کے رب کا دروازہ، رب کی الوہیت، رب کی ربوبیت کو پہچاننا انتہائی آسان۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ وہ دلائل آج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ہم نے اس پانی کو نازل کرنے کے بعد اس پانی کے ذریعے کتنے ہی باغات پیدا کیے، کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ یہ مخاطب عرب ہیں، عربوں میں کھجور اور طائف کے علاقے میں انگور، یہ دو چیزوں کو یہ زیادہ جانتے تھے۔ باقی تو دنیا کے اندر پھل موجود ہیں، لیکن عرب جو کو مخاطب تھے کھجور کی باغبانی کرتے، اور طائف کا علاقہ بھرا پڑا ہے انگوروں کے ساتھ۔ یہ انگور اور کھجور مزیدار پھل بھی ہے، اور اس کے اندر بہت کو رزق بھی ہے، شاندار اس کے اندر قوتیں بھی ہیں، سارا سلسلہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پہلے ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر تیری آبیاری کے لیے ہم نے آسمان سے باران رحمت برسائی، مردہ زمینوں کو زندہ کیا، اس بابرکت پانی کے ذریعے پھر ہم نے تمہارے لیے انگوروں کھجوروں کے باغات پیدا کر دی، منڈیاں بھری پڑی ہیں۔ سعودی عربیہ میں آپ جائیں، ماشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر بھی بڑی کھجور پیدا ہوتی ہے۔ میں خیبر گیا ہوں، خیبر کا قلعہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، ہم نے اس کے اوپر چڑھ کے دیکھا ہے، تو خیبر کا سارا علاقہ کھجوروں کا علاقہ ہے، بڑی بڑی کھجوریں، چشموں والی زمینیں، بے انداز کھجور، ایران میں کھجور، عراق میں کھجور، پاکستان میں کھجور، اور ایسا پھل ہے کہ کتنی دیر تک پڑا رہتا ہے، جب اس کو ملو، جب اس کو پانی کے اندر رکھو، دودھ کے اندر ڈالو، ویسے منہ میں چبا جاؤ، اس کا حلوہ بناؤ، دعوتیں کرو، افطاریاں کرو، سبحان اللہ، یہ رب العالمین نے تیرے لیے نعمت پیدا کر دی۔ ارشاد فرمایا یہ تمہارے لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے لیے ان کھجوروں گوروں میں بہت بڑے بڑے پھل ہیں۔ کیا معنی ہے؟ کھجوروں کی کتنی قسمیں ہیں، رطب کا الگ مزہ ہے، اور کھجوروں کے نام میں گنو امبر ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ شاندار عجوہ، سبحان اللہ، عجوہ کے نام پر لوگوں نے اپنے ٹریڈ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کھجوروں کی قسمیں اللہ فرماتے ہیں کوئی ایسی کھجور گٹھلی نہیں ہے، یہ سارے میں پھلوں کے طور پر، جو ہی مٹھاس شروع ہوتی ہے تم کھانا شروع کرتے ہو پھل کے طور پر۔ اب فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر اس کے تم خوراک کے طور پر بھی کھاتے ہو، پہلے پھل کے طور پہ کھاتے ہو، پھر اس کو تم غذا کے طور پہ کھاتے ہو۔ فرمایا یہ کرم کس نے کیا ہے، پیداوار کس نے کی ہے، بنانے والا کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، تیرے گھر تک پہنچانے والا کون ہے؟ اب اس کو نہ پہچانا جائے تو پھر کسی نے پوچھنا تو ہے نہ، کرتے کیا رہے گا۔ یہ رب العالمین نے فرمایا۔ دوسری بات فرمائی وَشَجَرَةً، اور ایسا درخت اللہ نے پیدا کیا، تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاء۔ اب اس میں مفسرین کا فرمان ہے سب سے پہلے زیتون کا درخت طور سینا پہ اگا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی پیداوار فرمائی۔ اب تو وہ شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، اور وہ جو فلسطین جہاں ملک شام ہے، اس کے گلیوں بازاروں سڑکوں پر بھی یہ زیتون کے درخت، باغات ہیں باقاعدہ۔ اس لیے طور سینا کا نام اس لیے لیا کہ وہ درخت جو زیتون کا درخت ہے، تخرج من طور سینا، طور سینا پہ، یعنی وہ پہاڑ کا نام ہے، وہاں سے اگتا ہے۔ تنبت بالدہن، جو اگتا ہے کیا لے کے اگتا ہے؟ دہن لے کے اگتا ہے، تیل لے کے اگتا ہے۔ اس کے اندر تیل، زیتون کا تیل کھانے کے لیے، زیتون کا تیل ملنے کے لیے، اور اس کا جو ہے اچار مربع ڈالنے کے لیے۔ میرے ساتھی اچار لایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور وہ وہاں فلسطین کے رہنے والے جو ساتھی تھے۔ زیتون کی کتنی قسمیں ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی بھورے رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی اس کا ڈیزائن مختلف ہے۔ فرمایا یہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں تنبت بالدہن، یہ تیل لے کے اگتا ہے، وَسِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور بطور سالن کھانے والوں کے لیے۔ یہ عرب لوگ جو ہیں
وہ سمولی یا روٹی لے کر ساتھ زیتون کا تیل پڑا ہوتا ہے، ادھر زعتر پڑا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا کھٹائی اور تھوڑا سا نمکین معاملہ ہوتا ہے، لقمہ ڈالا، لقمہ توڑا، سبحان اللہ، منہ تو سب کے بن گئے ہوں گے نا، زیتون کے تیل پہ لگایا، زعتر لگایا، منہ میں ڈالا، چبایا، کہوا پیا اور الحمدللہ پڑھا۔ تو تسی ویسے ہی پڑھ چھڑو الحمدللہ۔ اللہ نے نقشہ پیش کر دیا ہے، وہ انسانوں میں نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ میرے رب نے کمال کر دیے، کھجوریں، انگور، منڈیوں میں جاؤں تو میرے جیسا انسان تو وہ گن نہیں سکتا، مینگو کی کتنی قسمیں ہیں، شکلیں کتنی ہیں، ڈیزائن کتنے ہیں، رنگتیں کتنی ہیں، گن گن کے آدمی پاگل تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب نے کمی نہیں چھوڑی۔ یہ اشارے فرمائے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ، یہ تو پھلوں کی بات ہے، یہ تو زیتون کی بات ہے۔ میں نے تمہارے لیے حیوانوں کے اور جانوروں کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں عبرتوں کے نشان بنا دیے۔ بکری کو دیکھو، گائے کو دیکھو، لوگ کہا کرتے تھے ماں دا دودھ نہیں تو پھر چلو گاں دا صحیح، سبحان اللہ کو بابے آندے ہوتے ہیں وہ ماں دا دودھ پیتا کہ نہ انہیں زور لاؤ، جب ماں دا نہیں پیتا تو گاں دا تو پیتا ہوئے گا۔ گائے کا دودھ بنایا، بکروٹی کا دودھ بنایا، بھینس کا دودھ بنایا، لیکن کہاں بنایا؟ رب العالمین نے فرمایا تیری بکری کا رنگ سرخ ہے، تیری بھینس کا رنگ کالا ہے، چارے کا رنگ سبز ہے، لیکن دودھ کا رنگ سفید کیوں ہے؟ کس کارخانے میں بنا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے من بین فرس وضب لبنا خالصا سائغا للشاربین، جہاں وہ خون اور گوبر کی نالیاں ملتی ہیں اس کے اندر نہ سمیل آتی ہے نہ رنگت کی میزش ہوتی ہے، صاف نالیاں الگ الگ، اس کے اندر یہ آتے ہیں نا یار، یہ واسطے والے کہتے ہیں جی سارے گٹر خراب ہو گئے ہیں جی، پانی تو ٹھیک آتا ہے لیکن گندا ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اندر سارا گند بھی ہے، خون کی نالیاں ہیں، ادھر گوبر کی نالیاں ہیں۔ اللہ فرماتا میرا اتنا شاندار کنٹرول ہے، کسی کے اندر نہ سمیل آتی ہے نہ رنگت آتی ہے، صاف شفاف سفید دودھ میں پستانوں سے نکال کے تیرے منہ تک پہنچاتا ہوں۔ من بین فرس وضب لبنا خالصا سائغا للشاربین کا معنی ہے پینے والوں کے لیے جب گھٹ بھرتے ہیں نا، گھونٹ بھرتے ہیں، اللہ طول حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، پھر مزہ آ جائے، کیا بات ہے جی، دودھ سوڈا پیتا ہے مزہ آ گیا جی، ایک منہ پہلے بنا لیا سر، روزہ کھولا جی 2 سوڈے دے 3 گلاس پیتے نے، بعد جی کمال ہو گئی۔ یہ مہیا کس نے کیا ہے؟ یہ رب العالمین فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ کارخانہ کس نے بنایا؟ چارہ کس نے بنایا؟ پھر لطف کی بات یہ غور فرمائیں جاگ کے، او چھوٹے، ان کے پستانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیکاک فٹ کیے ہوئے ہیں، جب دباؤ گے دودھ نکلے گا، چھوڑو گے تو ویل کاک اللہ طول اس سوراخ کو بند کر دے گا۔ اب کئی چودھری آندے نے جی بجتے ہے لیکن فوار مار دی، ذرا چوئیے نا تو فوارہ مار دی، اس کے اندر ایک سوراخ نہیں کئی سوراخ ہیں اور کئی ویل کاک ہیں، اور آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے یہ بنا کے کارخانہ بنا کے تیرے کان کھول کے فرمایا یہ سارے کام میں کرتا ہوں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، فرمایا ان میں تمہارے بڑے فائدے ہیں، کوئی کٹرے پال رہا ہے، کوئی وچھے پال رہا ہے، کوئی دمبے پال رہا ہے، کوئی بکریاں رکھ رہا ہے، کوئی 2 گائیں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، فرمایا تمہارے لیے اس کے اندر فائدے بھی رکھے، مزے بھی رہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر اس میں کوئی اس کی اون بیچ رہا ہے، اون کا کارخانہ ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، فرمایا اس میں تم کھاتے بھی ہو، بکرے کا گوشت کھاتے ہو، بکری کا گوشت کھاتے ہو، کٹے کا گوشت کھاتے ہو، اور اس کے علاوہ گائے کا گوشت کھاتے ہو۔ یہ سارے گوشت جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو فرمایا بنایا تو میں نے، حلال بھی میں نے کیے، پیدا بھی میں نے کیے، گوشت بھی میں نے بنایا۔ ارشاد فرمایا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان چوپایوں پر، کبھی تو اونٹ پر، کبھی گدھے پر، کبھی خچر پر، کبھی گھوڑے پر سواریاں کرتے ہو۔ فرمایا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تم کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو۔ کشتیوں کا ذکر آگے جناب نوح علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے جناب نوح علیہ السلام کو فرمایا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میرے آنکھوں کے سامنے میری نگرانی میں کشتی بنا۔ پھر اس کشتی کو باغبانی اس کو چلانے کے لیے جناب نوح علیہ السلام نے کشتی کو چلایا، اور ساتھ فرمایا دعا پڑھ بسم اللہ مجرہا
वमुरसाहा इन्न रब्बी लगफूर रहीम। तो कश्ती का जिक्र फरमाया, कश्ती तैरती है पानी के ऊपर, डूबती नहीं। फरमाया कश्तियों को सहारा देने वाला कौन है, ऊंट को तेरे ताबेदार करने वाला कौन है। गधा और खच्चर और खोता ये तेरे सामने खड़ा है तो उसके बैठे हो तो उसके सामान भी रखते। फरमाया ये सारा कुछ मैंने तेरे लिए पैदा किया। कितनी चीज़ें अल्लाह ने गिनवाई हैं, फलों का जिक्र, अंगूरों का जिक्र, खजूरों का जिक्र, जैतून का जिक्र, बकरियों का जिक्र, ऊँटों का, गधों का, खोतों, कड़ों, इन तमाम का। फिर गोश्त रोटी, छोटा गोश्त पकाया जाए कि बड़ा पकाया जाए, वो बड़ा पकाया भाई, छोटा नहीं खाया जाता। छोटा तो बड़ा, ये छोटा तो बड़ा, ये इन अरबों में बड़ा गोश्त महंगा है छोटे के मुकाबले। ये उल्टी गंगा है, इतने छोटा महंगा तो मोटा बस मर्जी है ना अपनी। उन मुल्कों में ऊँट और गाय का गोश्त महंगा है, छतरे बकरे का गोश्त सस्ता है। बहरहाल ये दोनों किसने बनाए हैं, रब्बुल आलमीन। फरमाए सवारियाँ किसने मुहैया की हैं, कश्तियाँ का सामान किसने बनाया है, अल्लाह फरमाते मैंने। ये सारी बात करके तौहीद का अकीदा, आखिरत का अकीदा, अल्लाह की शान की वहदानियत के तज़किरे करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के तौर फरमाया जा रहा है, जनाब आपसे पहले एक दौर था, जनाब नूह अलैहिस्सलाम को हमने रसूल बनाकर भेजा। अब उनकी बात सुनो। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमी, हमने भेजा जनाब नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ। और आप अंदाज़ा फरमाएँ 950 साल, 950 साल जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने वाज़ किया है। इससे पहले नबूवत मिली है, फिर इसके बाद अज़ाब आया है, फिर अज़ाब आने के बाद 1.5-200 साल ज़िंदा रहे हैं। तकरीबन 14 सदियाँ ये उम्र पाई है जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने। और ये उलुल अज़म 5 रसूल हैं, कई दफ़ा मैंने बात की है। और सबसे पहले उलुल अज़म रसूलों में से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूह अलैहिस्सलाम तक दुनिया में शिरक नहीं था। इनकी कौम के अंदर वो पंतन का सिलसिला, ला तज़रुना आलिहतकुम वला तज़रुना वद्दम वला सुआअम वला यगूस व यगूक व नसरा, यहाँ से बात शुरू हुई। बुज़ुर्ग लोग थे, उनके नामों पर फिर उनके बुत बन गए, फिर उनकी बातें शुरू हो गई। ये सारी बात वो इरशाद फरमाया जा रहा है, उनकी कौम की तरफ हमने रसूल बनाकर भेजा। उन्होंने कौम से दावत फरमाई, फ़क़ाल या कौम इबुदुल्लाह, उन्होंने कहा लोगो अल्लाह की इबादत करो। मालकुम मिन इलाहिन गैरो, इलाहों में से कोई भी मबूद अल्लाह के अलावा नहीं है। लोगों ने बहुत बनाया हुआ है, आग की इबादत, सितारों की इबादत, सांपों की इबादत, अंधेरों की, ये हो रही। लेकिन फरमाया अल्लाह वहदहु ला शरीक के अलावा हकीकी मबूद कोई नहीं। और उसका तर्जमा इस उम्मत के लिए क्या फरमाया है, बेशक क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गलती समझ लगी, पढ़ो है एक बारी बोला, ला इला कोई मबूद नहीं है इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दोनों बातें पैदा होने वाले के कान में समझा दी हैं। वो अजान की सूरत में अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह, अल्लाह अकबर का तर्जमा करो हो क्या है, कोरोना बड़ा नहीं, बड़ा कौन है, बीमारी बड़ी नहीं, बड़ा कौन है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह तेरे अलावा कोई मबूद बरहक नहीं है। 2 बार गवाही दी। मैं गवाही देता हूँ मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और इसका मतलब ये है उसको पूजना है, इससे पूछना है। सुभान अल्लाह कबू, अल्लाह को पूछते जाओ और मुहम्मद से पूछते जाओ। अच्छा जी किस तरह पूजना है, इबादत किस तरह करनी है, नमाज किस तरह पढ़नी है, खुशी किस तरह करनी है, गमी किस तरह करनी है, तदफीन किस तरह करनी है, गुस्ल किस तरह देना है, जनाजा किस तरह पढ़ाना है, अफ्तारी किस तरह करानी है, सबक किस तरह पढ़ना है, अदब सिखाया, तालीम सिखाई, तालीमात के रंग पैदा कर दिए इमामुल अंबिया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फरमाया और मबूद और कोई नहीं है, अफला तत्तकूं, क्या डरते नहीं हो, शर्म नहीं आती, डरो, हया करो। दो जगह थोड़ी जी दो, चलो ना, ठीक। तवज्जो जी, अब
جب دعوت پیش فرمائی جناب نوح علیہ السلام نے تو قوم کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں وی آئی پی، جن کو ہماری بولی میں کنڈوٹے بھی کہتے ہیں۔ وی آئی پی چیئرمین، چلتے پھرتے کھاندے پیندے صاحب ثروت، دوجے لفظ میں گل پوری کر دیتی ہے، سمجھ اگر آگے جاگ دے ہو سمجھ لگ گئی پوری۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، بندے تو مسلمان 9.5 صدیوں میں صرف 80 بندے مسلمان ہوئے، کافروں میں سے جو سردار قسم کے، لیڈر قسم کے، چلتے پھرتے جو لوگ تھے انہوں نے یہ بکواس کیا، کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، بشر جو ہے بشر نبی نہیں ہو سکتا، جو نبی ہوتا ہے وہ الگ ہی مخلوق ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا یہ تو ہماری برادری کا بندہ ہے، ہمارے سامنے پیدا ہوا ادھر جوان ہوا ہے، تو یہ ہمارے جیسا آدمی ہے، یرید ان یتفضل علیکم، اس کا پروگرام، ارادہ، منشور اس کا یہ ہے کہ تم پہ فوقیت حاصل کرے۔ لیڈری جو ہے یہ فوقیت، برتری، استثناء حاصل کرنے کے لیے کوئی کسی کو پوچھے نہ، جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی بکواس کرتے رہو، جو مرضی دین کے خلاف۔ اب اتنی بک لوگوں نے کی ہے کہ وہ کہتے ہیں پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے سب سے بڑا سبب مدارس ہیں، دینی طلباء ہیں، مساجد ادارے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں رشد و ہدایت کے مراکز، تعلیم کے مراکز، رہنمائی کے مراکز، طہارت کے مراکز، اللہ رسول کی پہچان کے جو مراکز ہیں، اگر سربراہ، وزراء، حکمران، لیڈر، ترجمان اس قسم کے لوگ اور اس طرح کی باتیں کریں کہ سب سے بڑی تباہی پھیرنے والے دینی طلباء، دینی مدارس اور یہ جو علماء، ان پر جب تنقید کی جائے تو یہ وہی شر تھی جو ان سرداروں نے کہا اور یہ تو ایک بندہ ہے، انسان ہے، ہمارے جیسا ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم پہ فوقیت چاہتا ہے، برتری چاہتا ہے، اپنے آپ کو تم پہ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ چاہتا، لَأَنزَلَ مَلَائِکَہ، تو اللہ فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیج دیتا ہے، اس کو ضرور نبوت دینی تھی۔ اگلی بات کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اس قسم کی بات ہم نے اپنے آباء اجداد میں کبھی نہیں سنی۔ بندہ ہو تو کہو میں رسول ہوں، ہم نے نہ دادے سے بات سنی، نہ ابے سے بات سنی، نہ پردادے سے بات سنی، یہ نئی بات شروع کر دی میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات کو مانو۔ لہٰذا اب بھی کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وہی کریں گے ما وجدنا علیہ آبانا، مشرع کہتے رہے جناب تیری بات نہیں مانیں گے، ہم وہ بات مانیں گے جو ہم نے اپنے ابے کو، دادے کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کے پلے عقل نہ ہو، ان کے پاس فہم نہ ہو، شعور نہ ہو، تو پھر بھی ابے کی بات کو مانو گے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ سمجھ عطا فرما دے۔ کل میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ ایک خوبصورت بات، میں نے اس کو اچھی بات سمجھی۔ 105 سال کا سکھ ہے تو اس نے ماہ رمضان میں کلمہ پڑھ لیا۔ 105 سال کا کافر سکھزم کا پجاری، زندگی ساری کفر میں گزر گئی۔ میں کہا اللہ تیری بھی بڑی رحیمی کی شان ہے، توفیق تو دینے والا ہے، بخشش کا سامان مہیا کرنے والا تو ہے۔ دل کے اندر بات آ گئی، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کفر چھوڑا، سکھزم چھوڑا، کلمہ نبی پاک کا پڑھا، دین کو قبول کر لیا، موت آ گئی، جنت کا وارث بن گیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کسی وقت میں بھی انسان کو ہوش آ جائے، 40 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، 55 سال کا ہے، سمجھ آئے یار قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بھیجا ہے، پڑھو تو صحیح اس کے لکھا ہوا کیا ہے، اور سمجھو تو صحیح اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، اور سنو تو صحیح اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے۔ محترم، یہ آپ کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، اے لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، ایک کم 90 بار کہا ہے۔ کتنی بار کہا؟ یہ سبق ہے، آپ نے یاد کرنا، ایک کم 90 بار اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان میں شمار کرے۔ پھر ان میں 29 جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ 60 جگہ فرمایا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے۔ سبحان اللہ کھو نا، 100 والے دن بھی سبحان اللہ آخ لے گی۔
60 مرتبہ فرمایا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، 29 بار فرمایا کہ یہ کام تو ہم نے نہیں کرنے۔ ایمانداروں کے نام اللہ نے فرمان جاری کیا، اور یہ کام تو ہم نے کرنے ہیں، یہ کام تو ہم نے نہیں کرنے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں یاد بھی ہو جائیں، سبق کے طور پر بھی ہم اس کو سیکھیں، پڑھیں، یاد کریں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کس کس کام سے روکا ہے، کس کس کام کا فرمان جاری کیا وہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ میرے تیرے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستیاں دے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، سب کو اللہ خوشیاں نصیب فرمائے، فہم دین نصیب فرمائے۔ ہمارے سارے بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں کو جو موجود ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ تندرست رکھے۔ جو صحت مند نہیں ہے اللہ ان کو صحت مند کر دے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، بس ہم نے، یہ ہے جمع کا صیغہ، اللہ تعالیٰ اپنے لیے شرف کی ضمیر جمع کا صیغہ استعمال میں بزرگی کے لیے، احترام اکرام کے لیے۔ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا اس پانی کے ذریعے جنات، یہ جنت ان کی جمع ہے، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، یعنی کئی کھجوروں کے باغات، وعناب، کتنے ہی انگوروں کے باغ، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، ان باغات میں تمہارے لیے کتنے ہی پھل ہیں، یعنی فواکہ، فاکہۃ ان کی جمع ہے، یعنی ان کو تم پھلوں کے طور پر مختلف حصے، مختلف شکلیں، مختلف انداز میں کھاتے پیتے ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان پھلوں میں سے تم اس کو خوراک کے طور پر کھاتے ہو، غذا کے طور پر کھاتے ہو۔ پہلے لذت کے لیے روٹی ٹوکر کھا کے بعد جیسے آڑو بھی لے آؤ، آڑو الاندے نے آج آڑو کھا لو، تو آڑو پھر کس لیے مینگو بھی کھا لیتے ہو۔ کئی دفعہ روٹی نہیں ملی، کھانا نہیں ملا، برگر نہیں ملا، 2-4 مینگو، 2 آڑو کھا کے پانی پیتا تھے، فارغ ہو گئے، 2-4 کھجوراں کھا لیجیے تو فارغ ہو گئے۔ فرمایا یہ دونوں شکلیں، پھل کے طور پر بھی، غذا کے طور پر بھی تم کھاتے ہو، یہ مہیا میں نے کیے۔ پھر فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاء، اور وہ درخت میں نے پیدا کیا جو نکلتا ہے طور سینا، اس طور پہاڑ سے۔ تاریخ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے طور سینا پہ اس زیتون درخت کو اگایا۔ تنبت بالدہن، جو تیل لے کے اگتا ہے، یعنی اس کے اندر پیدائشی طور پہ وہ اس درخت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس تیل کی قسم کو اللہ نے مہیا فرمایا ہے۔ وَسِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور یہ غذا، کھانا، سالن ہے کھانے والوں کے لیے، جس طرح میں نے شکل بھی بنا کے آپ کو دکھائی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرتیں، بڑی نشانیاں، بڑی نصیحتیں موجود ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں، مرادے سے اس کے پستانوں سے وہ گراریاں اور ان ساری جو نالیاں ملتی ہیں، قدرت کے رگڑے دے کے ہم دودھ بنا کے جو میں پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان چوپاؤں میں بہت سارے منافع ہیں، کو اون، کو کھال، کو سلسلہ، یہ جو سارے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں تم ان کے کھاتے ہو گوشت بنا کے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، یہ بھی سامان ہم نے مہیا کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل نہیں کرتے؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ملأ، سردار، رؤساء، ذمہ دار، VIP، انہوں نے کہا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ، اور سردار وہ لوگ جو جناب نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کافر تھے۔ مَا هَٰذَا، نہیں ہے یہ، یعنی جناب نوح کے بارے میں کہتے ہیں، الا بشر مثلکم، مگر تم جیسا کہ انسان ہے، بشر ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم پہ فضیلت حاصل کر لے، برتری حاصل کر لے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لانزل ملائکہ، تو وہ نازل کر دیتا فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو۔ ما سمعنا بہذا، نہیں سنا ہم نے اس دعوت کے بارے میں، اس نبوت رسالت کی باتوں کے بارے میں، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد میں کبھی اس قسم کی دعوت اور بات ہم نے نہیں سنی، لہذا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔
فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا. یہ با کے اوپر پیش پڑھنی ہے، زبر نہیں پڑھنی، بطون نہیں پڑھنا، بطون پیش کے ساتھ پڑھنا ہے. نسقیکم مما فی بطونہا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.